سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، کہہ دو سبحان اللہ، سر حسین نے جب نیزے پہ پڑھا قرآن، یزید سوچ میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، یزید سوچ میں تھا پھر کٹا کیا ہے۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمان فیضی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الفاتحہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن۔ قادری النار یا غوث آدم می ظنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظنم، یا الہی سرپیسا یا شاہ بدر الدین کا میرے مرشد حضرت یار علی کے واسطے آمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہی کو دو اور آواز اتنی بڑھاؤ جتنی دیر میں سیٹی نہ بجے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جمیعا، وقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی بارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب ومرضی لدیہ، صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سرکار، مدینے کے تاجدار، سارے عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہ علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا میں شریک سعادت ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ مبارک مہینہ بار بار میسر فرمائے۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کا ایک قافلہ موجود ہے۔ آپ تمامی حضرات نعت خوانی سے اپنے آپ کو محظوظ و مستنیر کرتے رہے۔ حضرات، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
آپ بھی بولیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں کل وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کی پسند کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے انسان بنایا، انسان کی پسند کو بھی بنایا۔ اللہ نے ہر انسان کو مختلف الطبیعت پیدا فرمایا، ہر انسان کو مختلف الاذہان پیدا فرمایا، ہر انسان کو مختلف الوقوع پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسان بنایا تو انسان کی پسندیدہ چیزوں کو بھی پیدا فرمایا۔ حضرات، آپ کے اسی علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن پسند ہے، جنہیں تلاوت قرآن پاک پسند ہے، کسی کو غریب نواز مسجد میں امام صاحب کی اقتدا کرنا پسند ہے، کسی کو شہدائے اسلام کی محفل میں آنا پسند ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی اپنی اپنی الگ الگ ایک پسند ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دن رات خباثت پسند ہے، کسی کو سیاست پسند ہے، کسی کو جھوٹ پسند ہے، کسی کو مکاری پسند ہے، کسی کو غداری پسند ہے، کسی کو بے حیائی پسند ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی الگ الگ ایک پسند ہے، کسی کو ایئر کنڈیشن والا کمرہ پسند ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات، مگر اسی زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، کسی کو نماز پسند ہے، کسی کو روزہ پسند ہے، کسی کو تلاوت قرآن پاک پسند ہے، کسی کو ذکر رسول کی محفل پسند ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی اپنی اپنی الگ الگ ایک پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، میری بھی کوئی نہ کوئی پسند ہے، میری بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، میری بھی کوئی نہ کوئی چوائس ہے۔ آج کہیے تو اپنی پسند بیان کریے بے شک۔ بولو بھائی، آپ لوگ جذبات کے ساتھ نہیں سن رہے ہیں۔ ارے سنی جب تک جذباتی نہیں ہوگا کام کیسے چلے گا؟ اس لیے کوئی بھی چیز اللہ اس کے رسول کی سنیے تو جذبات سے سنیے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی الگ الگ پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، میری بھی کوئی نہ کوئی پسند ہے۔ آج کہیے تو اپنی پسند بیان کروں۔ آج جو فقیر اپنی پسند بیان کرے گا، تنہا میری پسند نہیں ہے، منبر شریف پر بیٹھنے والے سارے علماء کرام کی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو مختلف الطبیعت پیدا فرمایا، اللہ نے ہر انسان کو مختلف الوقوع پیدا فرمایا، اللہ نے ہر انسان کو مختلف الاذہان پیدا فرمایا۔ آج جو آپ کی پسند ہے وہی کیسے سب کی پسند ہے؟ میں کہتا ہوں یہی تک بات نہیں ہے۔ آج جو فقیر اپنی پسند بیان کرے گا، مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی وہی پسند ہے۔ آپ کہیں گے اتنا لمبا چیلنج؟ میں کہتا ہوں یہی تک بات نہیں ہے۔ آج جو فقیر اپنی پسند بیان کرے گا، حضرات پوری دنیا میں گوشے گوشے میں بسنے والے ہر سنی مسلمان کی وہی پسند ہے۔ آپ کہیں گے اتنا لمبا چیلنج؟ میں کہتا ہوں آپ کے ہاتھ سے فاختہ اڑے گا۔ آج جو فقیر اپنی پسند بیان کرے گا وہی آدم کی پسند ہے، وہی زکریا کی پسند ہے، وہی یحییٰ کی پسند ہے، وہی دانیال کی پسند ہے، وہی ابراہیم خلیل کی پسند ہے، وہی اسماعیل ذبیح کی پسند ہے، وہی یوشع کی پسند ہے، وہی موسیٰ کی پسند ہے، وہی ایوب کی پسند ہے، وہی یوسف کی پسند ہے۔ گردے کی 1,24,000 انبیاء کرام کی وہی پسند ہے۔ آپ کہیں گے اتنا لمبا چیلنج؟ میں کہتا ہوں یہی تک بات نہیں ہے، وہی رب کو پسند ہے۔ جو رب کو پسند ہے وہ سب کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے بولیے جو رب کو پسند ہے وہ
पसंद है, जो रब को पसंद है वो सबको पसंद है। आप कहेंगे कि मेरा दिल मुश्तरिब है, आखिर आपकी पसंद है क्या? जो रब को पसंद है वही सबको पसंद है। हजरात, मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ और मेरी पसंद का जायजा ले लीजिए। अर्ज करता हूँ कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सुहदाए करबला, मसलके आला हजरत। मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। काला बेटा है, कलूटा बेटा है, ईंचा ताना है, माँ ने मोहब्बत की नजर डाली, उसी काले बेटे को चांद कह दिया है, उसी काले बेटे को हुस्न कमर कह दिया है, उसी काले बेटे को गुलाब कह दिया है। मैं ऐसे वैसे लाल की बात नहीं करता, उस लाल की बात करूं जिस लाल पर दुनिया के सारे लाल कुर्बान कर दिए जाएं। अर्ज करता हूं कि लालों में है पसंद मुझे आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। उसी मदीने की ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रौदा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, आबे जमजम को पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो। हजरात, उसी मदीना की मुकद्दस जमीन पर खिलाफत कायम हो रही है। पहले खलीफा सिद्दीक अकबर है, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हिमार ने आपको शहीद किया और नबीज आपके हलक से बाहर होने लगी तो आपने 6 सहाबा का नाम लिया था। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत मौला अली हैं, हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास हैं, हज़रत हुदैफा हैं। इन 6 सहाबा का नाम हज़रत उमर फारूक आज़म ने ले लिया और लेने के बाद एक तहरीर मुरतब की और इरशाद फरमाया कि सबसे पहले हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खलीफा मुतय्यन कर दिए जाते हैं तो ठीक है, मगर जिसको ये 6 सहाबा चाहेंगे वही मुसलमानों का खलीफा होगा। मेरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर मजलिस में बैठे रहेंगे मगर खिलाफत से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। हज़रात, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहज़ीज़ व तकरीम के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ये जानिसार सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जगह पाई है, एक तरफ सिद्दीक अकबर है, एक तरफ उमर फारूक आज़म है। हज़रात, आइए देखा जाए, मेरे आका ने जमीन में फरमाया था कि हमारे 2 वजीर दुनिया में हैं, 2 वजीर आसमान में हैं। 2 वजीर दुनिया के वजीर कौन है? एक का नाम सिद्दीक अकबर है, एक का नाम उमर फारूक आज़म है। आसमान के 2 वजीर हैं, एक वजीर का नाम जिब्रील अमीन है, एक वजीर का नाम मिकाईल है। हज़रात, के आसमानों के वजीर हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, रोज़े महशर का दिन होगा, सूरे इसराफील से सारी दुनिया फना हो जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फना हो जाएंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक कर फना हो जाएंगे, फिर रब का हुक्म होगा, हज़रात सब अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे। तो सबसे पहले कब्र से जो निकलेगा वो कौन होंगे? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उनके एक तरफ सिद्दीक अकबर होंगे, एक तरफ हज़रत उमर फारूक आज़म होंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान व शौकत के साथ अपने कब्र शरीफ के अंदर से निकलेंगे। हज़रात, आइए देखें, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो 6 सहाबा के नामजद किया था और खलीफतुल मुस्लिमीन मुतय्यन करने का रुक्का तहरीर किया था और इरशाद फरमाया था कि मेरे बेटे मजलिस में मौजूद रहेंगे मगर खिलाफत से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। आइए देखें हज़रात, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक आज़म की विसाल के 3 दिन के बाद आपने मीटिंग तलब किया था, ये सहाबाए किराम को जमा किया। उसके बाद आपने खत के मजमून को पढ़ना शुरू किया। खत का मजमून जब पढ़ते हैं तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि 3 लोग अपने हक को 3 लोगों को दे दें। क्या मतलब? जो ये कह देंगे वही हम भी मान लेंगे। ये 3 लोग यानी एक साहब अपना हक एक को दे दें। हज़रत तलहा ने हज़रत ज़ुबैर को दिया, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हज़रत
حضرت علی کو دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی کو دیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت عثمان غنی کو دیا. یہ 6 صحابہ ہوئے. حضرات اب 3 صحابہ بری الذمہ ہو گئے، 3 صحابی بچے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی. بڑی غور سے سننا، میں تاریخ اسلام آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ اسلام کی خوبی اور کمالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں. حضرات 3 صحابہ تو بری الذمہ ہو گئے، 3 صحابی بچے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مولا علی کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف لے کر کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ خلافت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، خلافت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ دونوں میں اگر کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیا آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ہاں بالکل مدد کریں گے. حضرت علی فرماتے ہیں بالکل مدد کریں گے. حضرات گرامی، پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو ایک کونے میں لے گئے، حضرت عثمان غنی کو الگ پوچھا، حضرت مولا علی سے الگ پوچھا، الگ الگ کر کے کہتے ہیں کہ آپ پر اگر خلیفہ عثمان غنی کو متعین کیا جائے تو کیا آپ اسلام کی مدد کریں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں بالکل کریں گے. حضرت عثمان غنی کو الگ لے گئے اور لے جانے کے بعد کہا آپ پر خلیفہ حضرت علی کو بنا دیا جائے تو کیا آپ اسلام کی مدد کریں گے؟ کہا ہاں بالکل کریں گے. حضرات جب دونوں کی مرضی، دونوں کی رائے جان لیا، جاننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو بیعت کی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں تک بات سمجھ گئے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں حضرات سارے صحابہ موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بیعت کی ہے، کرنے کی اور تھی حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر نے بھی بیعت کی ہے. دیگر صحابہ ایک کے بعد دیگرے بیعت کر رہے ہیں اور صرف بیعت کرنے کے بعد منبر شریف پر حضرت اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے جب خطبہ دینا چاہتے ہیں تو جانتے ہو کیا کہا؟ ہمارے خاندان میں کوئی خطیب نہیں تھا، ہمارے خاندان میں کوئی مقرر نہیں تھا. خطبہ دینا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. حضرات تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. منبر پر بیٹھیں گے تو زبان کام نہیں کرے گی، ہاتھ میں کام نہیں کریں گے، پیر کانپنے لگیں گے. حضرات خطیب کو منبر پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حضرت عثمان غنی جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہمارے خاندان میں کوئی ادیب تھا، ہمارے خاندان میں کوئی خطیب نہیں تھا. ہاں پھر زندگی رہی اور آپ لوگوں کا سہیوگ رہا تو ہم آپ کے سامنے خطاب کریں گے. مگر عثمان غنی نے خطاب کہاں سے کیا تھا؟ چلو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا جو منبر تھا وہ 3 سیڑھیوں کا منبر تھا. سب سے اوپر میرے سرکار بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں تو اوپر کا زینہ چھوڑ دیا ہے، نیچے کے زینے سے خطبہ دے رہے ہیں. جب خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم بنے ہیں تو جہاں ابوبکر صدیق بیٹھتے تھے اس زینے پر نہیں بیٹھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم وہاں بیٹھے جہاں حضرت ابوبکر نہیں بیٹھے، حضرت ابوبکر وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا، وہاں نہیں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. مگر حضرت عثمان غنی کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. وہ رسول کریم کی جگہ نہیں بیٹھے، حضرت عمر فاروق اعظم نہیں بیٹھے. آپ وہاں کیسے بیٹھ گئے ہیں؟ غور سے سننا. حضرت عثمان غنی کا محبت دیکھیے، ان کا تیور دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کا استقلال دیکھیے، صحابہ کے تئیں ان کی تعظیم دیکھیے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کی جگہ بیٹھتا تو لوگ کہتے میں صدیق اکبر کی طرح ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کی جگہ بیٹھتا تو لوگ کہتے میں عمر فاروق اعظم کی طرح ہوں. میں ایسی جگہ بیٹھ گیا ہوں تاکہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ کی طرح ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میں رسول اللہ کی طرح ہو. عثمان غنی کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے بے مثال پیدا کیا ہے، بے مثال بنایا ہے.
مگر آج دو ٹانگ کا مولوی کہتا ہے جیسے ہم ہیں ویسے رسول ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے رسول ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے وہ بھی بولتے ہیں، ہمارے پاس بھی پیر ہے ان کے پاس بھی پیر ہے، ہمارے پاس ہاتھ ہے ان کے پاس بھی ہاتھ ہے، گویا ہم رسول اللہ کی طرح ہیں۔ ارے رسول کریم کو جب عثمان غنی نہ سمجھ سکے، رسول کریم کو عمر فاروق اعظم نہ سمجھ سکے، رسول کریم کو حضرت ابوبکر صدیق نہ سمجھ سکے، نبی خود فرمائے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور اگر یہ کوئی کہے کہ حضور ہماری طرح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر شریف چھوڑ دیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ابو بکر کے ممبر چھوڑا، حضرت عثمان غنی نے سرکار کی جگہ بیٹھ گئے، کہا دنیا دیکھ لے۔ اگر صحابہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں عمر کی طرح، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں ابو بکر کی طرح، یہاں جس جگہ بیٹھ گیا ہوں یہاں تو احتمال تصور ہی نہیں ہے کوئی کہہ دے عثمان رسول اللہ کی طرح ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ آپ کو اسلام کی دعوت کس نے دی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت پیش کیا تھا، آپ نے چوچرا کیے بغیر اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور آپ کے خاندان والوں نے آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے تھے۔ ابن حکم نے آپ کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ تم مصطفیٰ کے کلمہ چھوڑ دو، مصطفیٰ کی شریعت چھوڑ دو، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو نہ مانو جو ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے درشی اتار دے۔ آقائے کائنات کی محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جاگزی ہو چکی تھی، میرے سرکار سے سچی پکی اچھی محبت ان کے سینے میں پڑ چکی تھی۔ اب جب آقائے کائنات نے ہجرت کرنے کو کہا تھا تو سب سے پہلے ہجرت کیا تھا عثمان غنی نے، کدھر حبشہ کی طرف گئے تھے، سب سے پہلے مدینہ صحابہ نہیں گئے ہیں۔ جب ہجرت کا حکم ہوا ہے، مکہ والوں کے جرم و تشدد سے صحابہ جب پریشان ہو گئے تھے، آقا نے فرمایا ہجرت کرو، تو حبشہ کی طرف صحابہ تشریف لے گئے۔ تو حبشہ کی طرف جانے والے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ اب آئیے دیکھا جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چھوٹے موٹے تاجر کا نام نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چھوٹے موٹے بزنس کا نام نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا عالم یہ ہے کہ آدھے بر اعظم پر آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، چاہے ملک شام ہو، یونان ہو، بصرہ ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت ہر جہاں جانب پھیلے ہوئے تھے، مگر مصطفیٰ نے کہا ہجرت کرو۔ حضرت عثمان غنی نے نہیں کہا کہ سرکار کھجوروں کی پراپرٹیاں وہاں موجود ہیں، میں کیسے چلا جاؤں، حضور ہمارے فلاں جگہ گوڈاؤن ہے، میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ حضرت عثمان غنی نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، چلے گئے ہیں، ہجرت کیا ہے۔ عثمان غنی نے مال تجارت کو ترک کر دیا، ہجرت کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم کیا تھا تو مدینے والوں نے کیسا استقبال کیا تھا جانتے ہیں؟ ایسا استقبال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو میثاق مدینہ، حضرات اسلام میں سب سے بہترین چیپٹر کا نام میثاق مدینہ ہے۔ میثاق مدینہ جنہوں نے پڑھ لیا ہے یاد رکھیں، مسلمانوں کو کوئی آتنک نہیں کہہ سکتا، مسلمانوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے جنہوں نے میثاق مدینہ پڑھ لیا ہے۔ میثاق مدینہ میں کیا تھا؟ جو مہاجر صحابہ مدینہ گئے تھے، اگر انصار صحابی مدینہ میں ہیں تو ان کے پاس اگر باغ ہے تو آدھا باغ اپنے مہاجر بھائی کو عطا کر دیا ہے۔ اگر ان کے پاس تجارت ہے تو تجارت کا پارٹنر بنا لیا ہے اپنے مہاجر بھائی کو۔ جس کے پاس 2 بیویاں ہیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا ہے۔ یہ میثاق مدینہ ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کردار صحابہ کو سکھایا تھا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں، پھر
دھیرے دھیرے کاروبار آپ شروع کرتے ہیں. شرفائے مکہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. آپ حج کرنے والے جانتے ہیں اٹیاد روڈ جو ہے وہ شرفائے مکہ وہیں رہا کرتے تھے. مکہ کے بڑے بڑے تاجر اسی علاقے میں رہا کرتے تھے جسے شرفائے مکہ کہا جاتا ہے. حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرنا شروع کرتے ہیں. آج جانتے ہو حضرت عثمان غنی کی تجارت کا عالم یہ ہے، آج اگر حساب لیا جائے تو قسم خدا کی نہ کوئی امبانی سامنے آئے گا، نہ کوئی اڈانی سامنے آئے گا، نہ کوئی ٹاٹا سامنے آئے گا. اگر کوئی سامنے آئے گا تو عثمان غنی کی شخصیت سامنے آئے گی. آج بھی مسجد نبوی شریف کا جو خرچہ چل رہا ہے آج بھی اسی بینک سے چل رہا ہے جو عثمان غنی نے قائم کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، شان عثمان غنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بھائی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بولو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب آپ دے سکیں. تقریر کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے. تاریخ پڑھو، اپنی ہسٹری دیکھو. آپ قسم خدا کی آنکھوں سے آنسو کے سوا کچھ نہیں گریں گے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہمارے اکابر نے کیا کیا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں. حضرات آئیے دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنا ہاتھ کسی کے لیے نہیں روکا. ایک سائل حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کہا سرکار مجھے کچھ عطا کر دیں. حضور نے فرمایا چلے جاؤ عثمان غنی کے ہاں. سبحان اللہ. عثمان غنی کے ہاں چلے جاؤ. کیا میرے سرکار مالک و مختار نہیں تھے؟ کیا میرے سرکار کے پاس خزانے نہیں تھے؟ عثمان غنی کو کے پاس کیوں بھیجا؟ اس لیے عثمان غنی کی سخاوت بہت مشہور تھی. چلے جاؤ عثمان کے پاس. جب حضرت عثمان غنی کے گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں. سائل دروازے پر کھڑا ہو کر سن رہا ہے. کس لیے ڈانٹ رہے ہیں؟ دال میں نمک زیادہ ہو گئی، اس کی بنیاد پر وہ ڈانٹ رہے تھے. یہ سائل لوٹ کر چلا آیا، پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچا. سرکار مجھے کچھ عطا کر دیں. کہا چلے جاؤ عثمان غنی کے ہاں. کہا حضور ٹھیک ہے. پھر گیا. جانے کے بعد پھر دیکھا کہ عثمان غنی غلام کو ڈانٹ رہے ہیں. حضرات وہ شخص سنتا رہا، سنتا ہے. اس بنیاد پر عثمان غنی ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی لو بڑھی ہوئی تھی، چراغ کی لو بڑھی تھی اس لیے ڈانٹ رہے تھے. وہ لوٹ کر شخص چلا آیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا سرکار میں کل گیا تھا تو نمک زیادہ ہونے کی بنیاد پر وہ ڈانٹ رہے تھے، اور آج گیا ہوں تو بتی کی لو تھوڑی سی بڑھی ہوئی تھی اس لیے میں لوٹ کر چلا آیا. تھوڑا سا نمک ان کو برداشت نہیں ہے، تھوڑی سی بتی ان کو برداشت نہیں ہے تو مجھے کیا دیں گے؟ حضرات پھر نبی نے فرمایا چلے جاؤ عثمان کے ہاں. جب عثمان غنی کی بارگاہ میں آتے ہیں عثمان غنی نے پوچھا میں تم کو لگاتار دیکھ رہا ہوں، 3 دن سے تم آ رہے ہو، اپنی ضرورت بیان کرو. کہا میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے. کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت پوری کر دیں. تو عثمان غنی فرماتے ہیں میرے سرکار نے بھیجا ہے تو جاؤ پورے خزانے کی چابی میں تم کو دیتا ہوں، یہ میرا بھنڈار ہے، جتنا چاہتے ہو تم بھر کے لے کے چلے جاؤ، جتنا چاہتے تم لے کر کے چلے جاؤ. تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ لے جاؤ جتنی ضرورت ہو تمہیں. حضرات وہ شخص لیتا ہے. لینے کے بعد عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا، حیرت سے چہرہ دیکھ رہا ہے. عثمان غنی پوچھتے اب کیا بات ہے؟ کہا سرکار میں کل آیا تھا، میں نے اپنی ضرورت ڈر کے مارے نہیں بیان کی. پرسوں آیا تھا، اپنی ضرورت ڈر کی وجہ سے نہیں بیان کی. کہا کیسا ڈر؟ کہا نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو آپ ڈانٹ رہے تھے، پتی تھوڑی سی بڑھی تھی تو آپ ڈانٹ رہے تھے. کہا سنو نمک زیادہ ہو گیا تھا، وہ میری ضرورت تھی. پتی بڑھ گئی تھی، وہ میری ضرورت تھی. میں فضول خرچی پر ڈانٹ رہا تھا. فضول خرچی مت کیا
دیا کرو. یہاں رسول اللہ کی بات ہے تو یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے, رسول اللہ نے عطا کیا ہے. یہ مال بھی لے کر کے جاؤ, جو چاہیے تم رسول اللہ کے قدموں پہ قربان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, شان عثمان غنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رات آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کے گھر چلے جاؤ. سالن دیا سرکار نے. سالن لے کر کے جب پہنچتے ہیں تو دے کر کے چلے آئے تو حضرت عثمان غنی سے حضرت ارقم سے سرکار پوچھتے یہ بتاؤ کہ تم اندر گئے تھے. کہاں سرکار میں اندر گیا تھا. کہا کیا دیکھا. کہا میں نے دیکھا کہ ایسی جوڑی یعنی حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی طرح پورے زمین پر ایسے میاں اور بیوی کو ہم نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات ذوالنورین انہیں کہا جاتا ہے. سرکار کی ایک بات دیگرے دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. روئے زمین پر کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس کی دو بیٹیاں ایک بات دیگرے حضرت کسی کے نکاح میں آئی ہو. اگر یہ شان حاصل ہے تو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ذوالنورین, نور کے اجتماع کا نام ہے. نورین کہا جاتا ہے جو نور آپس میں ملتے ہیں. حضرت عثمان غنی کیسے دکھتے تھے. حضرت عثمان غنی کے کندھے چوڑے تھے, جسم پر بال تھے, حضرات پیشانی چوڑی تھی, سر کے بال گھرولے تھے, چہرے پر چیچک کا داغ تھا, داڑھی گھنی ہوئی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڈلیوں میں گوشت بھرے ہوئے تھے, ہاتھ لمبے تھے, انگلیاں پتلی تھی اور انگلیوں کے درمیان میں کشادگی تھی. یہ آپ کا شمائل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے, بڑے جمیل تھے, بڑے وجیح تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ چلو عثمان غنی کی زندگی میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر, جیسے عشرہ جسے کہتے ہیں, تبوک کے موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ شروع کیا تھا. حضرات مدینہ میں قحط پڑ گیا. قحط جانتے ہیں؟ سوکھا پڑ گیا, قحط پڑ گیا. مدینہ میں کھیتی باڑی ہوتی تھی, جو سوکھا پڑ گیا. ارے کھجور تو تھے. یا اطراف مدینہ میں تو آج بھی کچھ پھل پائے جاتے ہیں, کھیتیاں کی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں, آپ طائف میں تو کچھ کھیتیاں تو ہوتی ہی ہیں, مگر سوکھا جب پڑ گیا لوگ پتے کھانے لگے. پتے کھانے کی بنیاد پر اسے جیسے عشرہ کہا جاتا ہے. حضرات پتے کھا کھا کر کے لوگوں نے گزارا شروع کر دیا. حضور نے چندہ کرنا شروع کیا. حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 اونٹ ما سازو سامان کے پیش کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے اونٹ بولو. آج بھی قربانی کر لیتے ہیں تو لگتا ہے تیر مار لیا. بتاؤ, 2 بڑے بڑے بکرے لے آئیں گے تو پورے محلے میں گھمائیں گے کہ فلاں سیٹھ صاحب لائے ہیں. حضرات 2 بکرا قربانی کرنے سے واجب سے چبک دوست نہیں ہو پاؤ گے. جتنے گھر میں بچیاں اور لڑکے اور بہویں اور بیٹیاں ہیں, اگر ان کے اوپر قربانی واجب ہے تو سب کے نام سے قربانی کی جائے گی, ورنہ ایک بکرا ذبح کرنے سے آپ واجبات سے چبک دوست نہیں ہو پاؤ. بولو. اس لیے آپ دیکھیں 100 اونٹ اور لدے ہوئے سامان کے ساتھ کس نے دیا؟ عثمان غنی نے دیا. بڑے سے بڑا سیٹھ کوئی کیوں نہ ہو, حضرات اس دور کا 100 اونٹ کا حساب لگا لیجئے. آج کئی کروڑ بنتے ہیں. کون ہے وہ شخص جو دین کے نام پر اتنے پیسے خرچ کر دے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا؟ ایک صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد دیکھا صدیق اکبر کا خزانہ کھلا ہے, عمر فاروق اعظم کا خزانہ کھلا ہے, عثمان غنی جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. ایک صحابی آئے کچھ چھپائے ہوئے تھے. توجہ سے سننا. ایک صحابی آئے کچھ چھپائے ہوئے تھے. حضور نے کیسا دل رکھا ہے ملاحظہ کیجئے گا. سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں بھی کچھ لے کر کے آیا ہوں.
हूँ। आका पूछते क्या है? कहा हुजूर थोड़ी सी खजूर की गुठलियां हैं जो मैं आपकी बारगाह में लेकर के आया हूँ। शर्माते हुए आ रहे थे इसलिए कि यहाँ लाखों लाख की बात हो रही है, हजारों दिरहमों दीनार की बात हो रही है, हमारे छोटे थोड़े से खजूर की गुठलियों की क्या अहमियत होगी। आका ने फरमाया करीब आओ। जब करीब बुलाया, बुलाने के बाद सरकार ने खजूर को लिया और लेने के बाद आपने सबसे जो ढेर लगा हुआ था, अंबार लगा हुआ था चंदे का, उसी के ऊपर उछाल दिया। आका ने इरशाद फरमाया मेरे मुस्तफा ने, ऐ मेरे सहाबी, तेरे थोड़े से माल को मैंने सबके ऊपर रख दिया है, थोड़े से माल को मैंने सबके ऊपर रखा है। हजरात सहाबाए किराम की दिलजोई मेरे सरकार ने इस तरह की है। और दिलजोई का मसला है तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम गोश्त बनाया करो घर में, तो गोश्त बनाया करो तो सालन बढ़ा दिया करो, इसलिए कि पड़ोस में गोश्त की खुशबू जाएगी, उसके बच्चे सवाल करेंगे तो तुम गोश्त नहीं दे सकते हो तो शोरबा दे दिया करो। आका फरमाते हैं कि अगर तुम गोश्त भी नहीं दे सकते, शोरबा भी नहीं दे सकते हो, तो जब पड़ोस के बच्चे सो जाएं तब तुम खाना बनाया करो। यह है इस्लाम, यह है किरदार इस्लाम। मगर आज मुसलमानों का तेवर यह है कि पड़ोस का बच्चा एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए, तुम एक बोटी नहीं दे सकते हो। कुर्बानी के सारे गोश्त को तुम फ्रीजर में स्टोर कर लेते हो। कभी फिक्र की आपने कि पड़ोस के यहाँ कुर्बानी हुई है कि नहीं? कभी फिक्र की आपने तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ है कि नहीं है? कभी सोचा आपने तुम्हारे रिश्तेदार किस तरह किफालत कर रहे हैं? ये इस्लाम नजरिया पेश कर रहा है, ये इस्लाम तुम्हें ज़हन दे रहा है, ये इस्लाम तुम्हें वतीरा दे रहा है कि तुम गोश्त बनाओ तो शोरबा बढ़ा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, रब की बारगाह में अता करो, रब की बारगाह में दो। फिर सहाबा देते रहे, फिर मेरे सरकार खड़े हुए, फिर तरगीब दी मेरे मुस्तफा ने, फिर उस्मान गनी जोश में आए, इरशाद फरमाते हैं सरकार 200 ऊंट में साजो सामान के दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अब तुम नारा लगाओ, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह। हज़रात मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे असहाब खर्च करो अल्लाह की राह में। उस्मान गनी खड़े हुए अर्ज करते हैं सरकार 200 ऊंट में साजो सामान के अता कर रहा हूँ। हज़रात अभी 100 ऊंट की बात आपने सुन ली है, 200 ऊंट का मसला जरा सामने रख लाओ, बताओ कितने सेठिया सामने आएंगे, कितने लोग आएंगे? आज जोड़ करके बताओ तो कई बिलियन होंगे। आज 1400 बरस पहले की बात है, अभी आप हैरान हो जाएंगे उस्मान गनी ने जो अता किया है। मैं और तफसीर के और पन्ने को खोलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हजरात गिरामी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब 200 ऊंट पेश कर दिया, मेरे सरकार ने यहीं पर बस नहीं किया है, आका ने फिर तकरीर करना शुरू किया। सहाबा को जो था वो नबी की बारगाह में लेकर के आ रहे थे, सहाबा को जो था वो नबी की बारगाह में ले करके आ रहे थे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके मालो असबाब को ले रहे थे, जमा किया जा रहा था। फिर मेरे पैगंबर ने मौजज़ात वाले लब खोले, खोलने के बाद इरशाद फरमाया कौन है जो इस्लामी लश्कर के लिए मालो असबाब अता करे? उस्मान गनी का तेवर जवाब दे रहा है, इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में 300 ऊंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सोहदाए करबला, शाने उस्मान गनी। सुभान अल्लाह, सुभान। 300 साजो सामान के आपकी बारगाह में पेश कर रहा हो। यही पर बात नहीं है, मुफस्सिरीन कहते हैं 300 तो दिया ही दिया, अपनी आस्तीन में 1000 दिरहम भी छुपा के लाए थे। आकाए कायनात के गोद में उस्मान
عثمان غنی نے اس درہم کو اڑیل دیا۔ سبحان اللہ سبحان آقا اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں، 2 بار صحابہ کہتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی اب کوئی نفل نہ کریں تو ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، کوئی نفل نہ کریں تو انہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت ایک بار نہیں 3 مرتبہ عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات عشرہ مبشرہ میں عثمان غنی، عشرہ مبشرہ 10 صحابی ایسے ہیں جن کو سرکار نے نام لے لے کے کہا ہے فلا تم جنتی ہو، فلا تم جنتی ہو، فلا تم جنتی ہو۔ انہیں 10 صحابہ میں عثمان غنی بھی ہیں۔ اور جیسے عشرہ کے موقع پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چندہ کیا تھا 300 اونٹ مادہ و سامان کے اور 1000 درہم میرے سرکار کے قدموں میں جو ڈالا تھا، چاندی کا سکہ 4.5 ماشے کا ایک سکہ ہوتا ہے، 4.5 گرام کا ایک سکہ ہوتا ہے۔ اب آپ حساب لگا لیجئے آپ کی گھڑی کتنی تیز ہے کہ کتنے سکے تھے، کتنے گرام، کتنے کلو تھے جو عثمان غنی نے اس زمانے میں اسلامی فوج اور لشکر کے لیے رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب آئیے دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے دعا مانگی جاتی ہے اے اللہ دولت عثمانی دے دے۔ کیوں؟ حاتم طائی بھی بڑا سخی تھا، حاتم طائی بھی سخی تھا کہ نہیں تھا؟ سنے ہو بھائی؟ تو زور سے بولو۔ حاتم طائی بھی بہت بڑا سخی تھا، مگر فتح رضیہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی سخاوت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے وہ سخاوت دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، وہ سخاوت دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، مگر عثمان غنی سخاوت اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ صحابہ جب آئے مدینہ شریف تو مدینہ کا پانی بڑا کھاری تھا۔ ایک پانی کا کنواں تھا جس کو بیر روما کہتے ہیں۔ بیر روما کا پانی ذرا میٹھا تھا، اور ایک یہودی کا کنواں تھا۔ اس یہودی نے کہا، وہ پانی بیچتا تھا اہل مدینہ کو، اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ سننا غور سے حضرات، صحابہ سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور پانی کی بڑی قلت ہے۔ یہ بات حضرت عثمان غنی کے کانوں تک پہنچی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روما کے پاس پہنچے، یہودی سے کہتے ہیں یہ کنواں بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کتنا لوگے؟ کہا 12,000 درہم، مگر آدھا کنواں بیچوں گا، آدھا نہیں بیچوں گا۔ آپ نے 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں خرید لیا۔ آدھا کنواں کا مطلب یہ ہے ایک دن پانی میں بھروں گا اور ایک دن پانی آپ بھریں گے۔ اس نے سوچا، آپ نے 12,000 درہم دے کر نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار میں نے بیر روما خرید لیا ہے اور میں نے صحابہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرت میں آئے، اے عثمان اب کوئی ایسا عمل تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اب صحابہ پانی بھرتے تھے تو ایک دن کا حصہ 2 دن کا حصہ ایک دن میں بھر لیتے تھے۔ اب اس کے پانی کی بکری جب نہیں ہو رہی تھی، حضرات کو پریشان جب ہو گیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھا کنواں بھی بیچو گے؟ کہا اس کو بھی بیچوں گا۔ کہا کتنا لوگے؟ کہا 10,000 درہم لوں گا۔ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 10,000 کی اہمیت جانتے ہو، مگر اسلامی فوج اور اسلام کے ماننے والوں مسلمانوں کے لیے عثمان غنی نے اپنے خزانے کے دہانے کو کھول رکھا تھا۔ 10,000 درہم دے کر اور آدھا کنواں اس کو بھی خرید لیا۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہا سرکار یہ سارا کنواں ہم نے امت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نعرہ لگتا ہے۔ سارے کنویں کے مالک جب صحابہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عثمان غنی نے اس کنویں کو پیش کیا۔ اب اس کنویں کا نام بیر روما نہیں ہے، اس کنویں کا نام بیر عثمان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء
کربلا، شان عثمان غنی، سبحان اللہ بے شک، اور اس کنویں پر فقیر کو جانے کا شرف حاصل ہے، سبحان اللہ بے شک، اور آج مدینہ شریف میں وہ کنواں موجود ہے جہاں پر ملٹری کیمپ بنا ہوا، وہ کنواں آج بھی ہے، پیر عثمان جسے کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھنا ہے آپ کو، تو چلیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کیا نہیں کیا ہے۔ اب ادھر آپ کی خلافت ذرا دیکھ لیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت کا انجام دے رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ طبیعت کے بڑے نرم مزاج کی شخصیت تھی، آپ کے طبیعت میں شدت نہیں تھی، آپ کے طبیعت میں کوئی تمطراق نہیں تھا حضرات، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقبول ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک آپ نے امور خلافت جو انجام دیا ہے اس میں کسی طرح کی سے کوئی کمی نہیں آئی، اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں آئی، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئی ہے، مگر 6 سال کے بعد جب آپ نے امور خلافت انجام دیا ہے تو چند گورنروں کی بنیاد پر، ان کی بدماشی اور شرارت کی بنیاد پر آپ کے اندر خلافت میں دنیا بھر کے درار پیدا ہونا شروع ہوئے۔ مصر کے ایک گورنر کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کر کے بھیجا تھا، تو مصر کا گورنر بڑا چلاک قسم کا شخص تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگوں نے شکایت کرنا شروع کیا کہ حضور جو مصر کا گورنر ہے اسے آپ معزول کر دیں، یہ بڑی سختی سے لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں۔ حضرات یہ خط جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اپنے گورنر کو سخت و سست کہا، بڑی جذر و توفیق کے ساتھ خط لکھی کہ تمہاری آئندہ شکایت اگر سنی جائے گی تو تمہیں خلافت سے معزول کر دیا جائے گا۔ غور سے سننا اس بات کو، یہیں پر رافضی لنگڑی مارتے ہیں، یہیں پر رافضی تمہارے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، یہیں سے رافضی تمہیں دنیا بھر کے خرافات اور فتنے میں ڈالتے ہیں۔ سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور لکھنے کے بعد کہا آئندہ اگر تمہاری شکایت سننے میں آئی تو تمہیں معزول کر دیا جائے گا۔ جب گورنر کو اس بات کا علم ہوا کہ فلاں شخص نے حضرت عثمان غنی سے شکایت کی ہے تو فوراً ان کو جا کے قتل کر دیا۔ جب اس قتل کو سنا حضرات مصر کے لوگوں نے، تو مصر کے لوگوں میں 600 لوگ تیار ہوئے کہ اسلام میں قتل و غارت گری کیسے شروع ہو گئی۔ ایک گورنر نے فلاں شخص کو قتل کر دیا، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے کو مار ڈالا ہے۔ حضرات 600 لوگ مدینہ شریف پہنچتے ہیں مصر سے، وہاں جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو محدثہ بھی ہیں اور فقیہہ بھی ہیں۔ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے عشر مبشرہ کے صحابہ ہیں، ان تک یہ بات پہنچی کہ ہاں پر گورنر نے جن لوگوں نے شکایت کی تھی ان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرات یہ دھیرے دھیرے بات جب حضرت علی کو معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلوا کر کے کہا کہ فلاں شخص نے قتل کر دی ہے گورنر نے اور آپ اسے معزول کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ ہی لوگ جس کو چاہیں گورنر چن لیں، ہم اسے معزول کر دیتے ہیں اور آپ کے بنائے ہوئے گورنر کو میں اس کی جگہ پر تعینات کر دیتا ہوں، منتخب کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ نے اور مصریوں نے چنا تو کس کو؟ محمد ابن ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کو گورنر چنا، اور گورنر چننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی، اور سے سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ مصر کے گورنر ہیں اور یہ خط لے جا
کر کے گورنر کو دے دینا کہ تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور تمہاری جگہ پر محمد ابن ابو بکر کو گورنر متعین کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اب یہ 600 لوگ چلے کہاں؟ مصر کی طرف۔ 600 لوگ جب مصر کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک میدان میں بھاگتے ہوئے ایک اونٹنی پر کوئی غلام جا رہا تھا۔ حضرات، یہ 600 لوگوں کی نگاہ جب پڑی کہ ریگستان میں چٹیل میدان میں کوئی غلام بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، انہوں نے سوچا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے یا تو کسی کا قاصد ہے۔ مصریوں نے اسے قید کر لیا، پکڑا تو پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں غلام ہوں۔ کہا کس کے؟ کہا عثمان غنی کے غلام ہوں۔ کہا کس لیے لے جا رہے ہو؟ کہا ہم ان کے قاصد ہیں۔ پھر اس نے بات پلٹی، کہا ہم مروان کے قاصد ہیں۔ حضرات، جب اس کے مشکیزے کی تلاشی لی گئی تو اس مشکیزے میں خط نکلا۔ خط کا مضمون کیا تھا سنیے۔ محمد ابن ابو بکر نے جب خط کو پڑھا اور صحابہ ان کے درمیان جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے مصری، ان کے درمیان پڑھا تو کیا لکھا تھا کہ محمد ابن ابو بکر جیسے جاتے ہیں کسی ہیلے سے ان کو قتل کر دینا، اور جب تک میرا کوئی دوسرا پروانہ نہیں جائے گا اس وقت تک تم وہاں کے حاکم رہنا، پھر جب دوسرا میرا خط پہنچے گا جس طرح میں کہوں گا اس پر عمل کرنا۔ نیچے حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ سن کر لوگ دنگ رہ گئے، اور وہاں جس کے سامنے محمد ابن ابو بکر نے خط پڑھا تھا اسی پر سب کے مہر لگائی اور وہاں سے ٹھیک مدینہ لوٹ گئے۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ بولو یہاں تک سمجھے؟ نہ سمجھو تو پھر سے سمجھاؤ۔ مدینہ لوٹ گئے، اور جب مدینہ لوٹ کر پہنچے تو سیدھے حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دکھایا، خط کا مضمون پڑھا، اور صحابہ کرام اجلہ صحابہ سب کو جمع کیا، جو مشہور صحابہ تھے سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان جب خط کھولا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ نیچے حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہے، اور خط کا مضمون ایسا ہے کہ یہ پہنچے تو جا کے ان کو قتل کر دینا کسی ہیلے کے ساتھ۔ حضرات، یہ سب پہنچے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ کہا یہ بتائیں یہ غلام کس کا ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے۔ کہا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا یہ اونٹنی بھی میری ہے۔ پھر اس کے بعد کہا یہ خط کس نے لکھا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ میں نے اس خط کو لکھا ہے، نہ میں نے کسی سے لکھوایا ہے، نہ اس خط کا علم مجھے ہے۔ حضرات گرامی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خط بھی، یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے، غلام بھی آپ کا ہے، اور آپ خط کے بارے میں نہیں جانتے۔ جب آپ نے خدا کی قسم کھائی ہے تو صحابہ کہتے ہیں عثمان غنی صادق ہیں، سچے ہیں، یوں ہی خدا کی قسم کو نہیں کھا سکتے ہیں، انہوں نے قسم کھایا ہے۔ پھر لوگوں نے قیاس کیا یہ تو مروان نے لکھا ہے جو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں موجود تھا۔ لوگوں نے مروان کو جب طلب کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان کے تعلق سے اگر کوئی ثبوت ہو تب تو ہم اسے پیش کر سکتے ہیں، شک کی بنیاد پر کسی کو کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا کہ شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جائے گا۔ حضرات، صحابہ تو لوٹ کر کے چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کہا، مصریوں نے کہا کہ عثمان غنی اگر مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے ہیں تو شک سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹی قسم وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، ایک تحریر دوسرے تحریر سے مشابہت رکھتی ہے۔ بولو، اس زمانے میں مہر کا دور تھا، انگوٹھی میں لگا کے رکھتے تھے، مہر بنا کے رکھتے تھے، اٹھایا لگا دیا، لگانے کے بعد بھیجا۔ یہ مروان کی سازش تھی۔ اب آئیے دیکھیں، یہ سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر مصری بلوائی جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، مگر
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کھولتے ہیں اور کھول کر دیکھتے ہیں تم میں علی موجود ہیں، لوگوں نے کہا علی موجود نہیں ہیں، کہا کہ اگر میرے علی سے کہو کہ میرے لیے پانی کا اہتمام کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مصریوں نے گھیر رکھا ہے، تو آپ نے 3 مشکیزہ پانی اپنے غلام کے ہاتھ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوایا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے امام حسن اور اپنے بیٹے امام حسین کو پہرے داری کے لیے کھڑا کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اجلہ صحابہ کے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لوگ موجود تھے، یہ پہرے داری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصری بلوائی کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ مگر ہوا یوں کہ جب محاصرے میں سختی کر دی گئی اور محاصرہ تیز کر دیا گیا تو لوگوں نے، بلوائیوں نے شور مچانا شروع کیا، تیر چلانا شروع کیا، اور جب تیر چلایا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جا کے تیر لگا۔ وہ بہت پریشان ہو گئے کہ اگر قریش کو پتا چلے گا کہ عثمان حضرت امام حسن کو تیر لگا ہے تو کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ پڑوس کے گھر میں گھسے، پڑوس کے گھر سے چھپ پھانک کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ کون سی آیت تھی؟ فَسَيَسْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص کا نام اسود ہے، ایک کا نام حمار ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کھینچا اور امام حسین رضی اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی کی بیوی ہے، وہ تلوار کو روکتی ہیں، ان کی انگلی کٹ گئی، چھت پہ چڑھ کے جا کے اعلان کرتی ہیں، اے لوگوں امیر المومنین شہید کر دیے گئے، امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ جب اس بات کا علم مدینہ والوں کو ہوتا ہے سب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسا معاملہ آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے، اور آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضرت امام حسن کو ایک پھیٹ مارا، حضرت امام حسن کو ایک تماچا مارا کہ کیسا قتلت امیر المسلمین انتم الباب، موجود تھے جب تم لوگ دروازے پر، تو کیسے امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ اور حضرت طلحہ کے بیٹے کو برا بھلا کہا، حضرت زبیر کے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ تم لوگوں کی موجودگی میں کیسے خلیفۃ المسلمین شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرات، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ 2 شخص تھے کہ جنہوں نے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک امور خلافت کو انجام دیا ہے؟ 12 سال 4 مہینہ 2 دن سن 35 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جنت البقیع شریف میں آپ کی مزار ہے، آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرات، یہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ 12 سال کی ایک مدت ہوتی ہے، 10 سال امور خلافت انجام دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے 12 سال تک امور خلافت انجام دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرات 2 سال امور خلافت انجام دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اسلام پروان چڑھا ہے، اس طرح اسلام آگے بڑھا ہے، خون کی ہولی کھیلتے ہوئے، اپنے لہو کو قربان کرتے ہوئے، اپنے مال و جائیداد کو لٹاتے ہوئے اسلام پھیلا ہے۔ آج بھی عثمان غنی کے ترانے گائے جاتے ہیں، آج بھی مدینہ شریف میں
عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو کتنا قربان کیا تھا. ہے جذبہ، ہے ہمت نہیں. اگر مسجد میں قاری شعیب صاحب قبلہ فاروقی اعلان کریں کہ مسجد کے پنکھے کی بات ہے، مسجد کے لائٹ کی بات ہے، مسجد کے چٹائی کی بات ہے، میں تو جمعہ میں تھا، سن ہی رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ سر کھجلانے لگتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگتے ہیں لوگ. یاد رکھو تین اپنا ہے، چوتھا اپنا نہیں ہے. بولو تین اپنا ہے، چوتھا اپنا نہیں ہے. کہو تو بتا دوں. بولو بھائی. تین اپنا ہے، چوتھا اپنا نہیں ہے. کیسے؟ جو کھا لیا وہ اپنا ہے. بولو جو کھا لیا وہ اپنا ہے، جو پہن لیا وہ اپنا ہے، جو خرچ کر دیا وہ اپنا ہے، چوتھا اپنا نہیں. بینک بیلنس ہے وہ اپنا نہیں ہے. گاڑی گھوڑا بنگلہ سب کچھ ہے وہ اپنا نہیں ہے. دنیا میں جب تک تھے کھا لیے وہ اپنا ہے، دنیا میں جب تک تھے پہن لیے وہ اپنا ہے. جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے وہی اپنا ہے، چوتھا اپنا نہیں ہے. انشاءاللہ کل کے خطاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ تو حکم کی تعمیل کی ہے.